بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی پرنس ایک تخیلاتی اور غیر حقیقی کہانی ہے، لیکن اس میں ایک پیغام پایا جاتا ہے۔ کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ محبت اور قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی اشیاء ہیں۔ اس پیغام کو ایک کہانی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ کہانی نویس ہمیں ایک شہزادے کے متعلق بتاتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ بہت خوش تھا، اس کے سینے میں انسانی دل دھڑکتا تھا، لیکن وہ غم میں مبتلا لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے سینے میں سیسے کا دل تھا۔ اس کا تمام وجود تبدیل ہو گیا اور اس نے غریب لوگوں کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ اس نے اپنی حقیقی زندگی میں محسوس نہ کیا کہ حقیقی خوشی لوگوں کے غموں اور دکھوں کو بانٹنے میں۔ تاہم جب وہ ایک دھاتی مجسمے میں تبدیل ہو گیا، اس کا دل غریبوں کے دکھوں اور پریشانیوں میں کڑنے لگا۔ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ شہزادے نے عیش و عشرت کی زندگی بسر کی۔ وہ بے فکری کے محل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا۔ اس محل میں غم کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ دن کے دوران وہ بڑے حال میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ اس کی زندگی عام لوگوں سے منقطع ہو چکی تھی۔ وہ تنہائی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اسے عام لوگوں کے مسائل کا علم نہیں تھا۔ اس کے دوست اسے خوش باش شہزادے کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت گانے، ناچنے اور کھیلنے میں صرف کرتا۔ اس کی خوشی جھوٹی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ صحیح خوشی دکھی لوگوں سے محبت کرنے میں مضمر ہے۔ اس کے سینے میں انسانی دل تھا، لیکن وہ لوگوں کے دکھ اور پریشانیوں پر نہیں دھڑکتا تھا۔ موت کے بعد شہزادے کا مجسمہ بنا دیا گیا، جو دھات کا بنا ہوا تھا۔ اس کا دل سیسے کا بنا ہوا تھا۔ مجسمے پر عمدہ سونے کی مرصع کاری کی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیلم کے پتھر لگائے گئے تھے اور تلوار کے دستے پر سرخ یاقوت چمک رہا تھا۔ اب خوش باش شہزادہ زیادہ خوش نہیں تھا۔ اب وہ بلند جگہ سے پریشان حال لوگوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کا نقطہ نظر بدل چکا تھا۔ اب ظالم ہونے کے بجائے یہ انسانیت پرست بن چکا تھا۔ اس کا دل لوگوں کے غموں پر آزردہ تھا۔ اگرچہ یہ سیسے کا بنا ہوا تھا، اندرونی نیکی کے فعال ہونے کی وجہ سے وہ پریشان حال لوگوں کو ان کی مصیبت سے آزاد کرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہیپی پرنس میں مصائب اور خستہ حالی کے بہت سارے مناظر پائے جاتے ہیں۔ کہانی میں مصنف نے کئی لوگوں کے متعلق ہمیں بتایا جو غربت میں مبتلا تھے اور پورا شوب زندگی گزار رہے تھے۔ شہزادے نے ابابیل سے کہا کہ وہ اس کے تلوار کے دستے میں سے ایک لال اتارے اور اسے ایک غریب عورت کو دے آئے۔ اس نے ابابیل کو بتایا کہ غریب عورت ایک غریب درزن ہے، اس کا ننھا بیٹا بیمار ہے، وہ بخار میں مبتلا ہے اور سنگتروں کی فرمائش کر رہا ہے۔ اس کی ماں کے پاس اس کو پلانے کے لیے دریا کے پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابابیل غریب عورت کے گھر گیا اور اس نے لال کو میز پر اگشتانہ کے قریب رکھ دیا۔ اور اگشتانہ ایسے کور کو کہتے ہیں جو درزی لوگ سلائی سے پہلے اپنے انگوٹھے پر چڑھا لیتے ہیں۔ انگشتانہ کہانی ہمیں غربت کے ایک اور منظر سے روشناس کراتی ہے۔ شہزادے نے ایک نوجوان لڑکے کو برساتی میں دیکھا۔ وہ ایک ڈیسک کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ڈیسک پر کچھ کاغذ تھے، اس کے قریب مرجھائے ہوئے پھولوں کے گچھے پڑے تھے۔ وہ ڈرامہ نگار تھا۔ وہ ناٹک کے ہدایت کار کے لیے ڈرامہ لکھ رہا تھا، لیکن وہ دوسری سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ آتش دان میں آگ نہیں تھی، بھوک نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ شہزادے نے ابابیل کو کہا کہ وہ اس کی آنکھ میں نیلم کا پتھر نکالے اور اسے غریب مصنف کو دے آئے۔ ابابیل نے ویسا ہی کیا جیسا اسے شہزادے نے کہا۔ خوش باش شہزادے نے ایک ماچس فروش لڑکی کو دیکھا جو عجیب مصیبت میں گرفتار تھی۔ اس کی تمام ماچسیں گٹر میں گر گئی تھی اور تباہ ہو گئی تھی۔ اگر وہ ان کو بیچ کر کچھ نہیں لائے گی تو اس کا باپ اسے مارے گا۔ ماچس فروش لڑکی ماچسوں کے نقصان پر رو رہی تھی۔ اس کے پاس جوتی تھی اور نہ ہی جرابیں، اور اس کا سر ننگا تھا۔ شہزادے نے ابابیل کو کہا کہ اس کی آنکھ سے ایک اور پتھر نکالے اور اس لڑکی کو دے آئے۔ ابابیل نے اس لڑکی کے قریب سے گزرا اور اس کی ہتھیلی پر نیلم کے پتھر کو رکھ دیا۔ شہزادہ بندہ ہو گیا۔ اب ابابیل نے گلیوں کے چکر لگانے شروع کیے۔ اس نے شہزادے کو بتایا کہ کس طرح سے لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے چیخ و پکار کرتے ہیں۔ شہزادے نے ابابیل کو بتایا کہ وہ مصیبت اور غربت کی کہانیاں سن کر بہت پریشان ہوا ہے۔ اس نے ابابیل کو بتایا کہ انسانی مصیبت کے مقابلے میں کوئی شے بھی زیادہ عظیم نہیں ہو سکتی۔ اس نے ابابیل کو پریشان حال لوگوں کی خدمت کے متعلق اکسایا اور اسے کہا کہ ان کی ہر ممکن مدد کی جائے۔